بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان عظیم نامور سائنسدان احمد کثیر فرغانی۔ اس نامور سائنسدان کا پورا نام ابو عباس احمد بن محمد بن کثیر فرغانی تھا۔ وہ ترکستان کے شہر فرغانہ میں پیدا ہوا، یعنی مغلیہ سلطنت کا پہلا بادشاہ بابر بھی اسی فرغانہ کا رہنے والا تھا۔ احمد کثیر فرغانی کا شمار عہد مامونی کے نامور ماہرین ہیئت و ریاضی میں ہوتا ہے۔ اس نے ہیئت میں اپنے مشاہدات کو ایک کتاب میں قلم بند کیا تھا اور اس کا نام جوامع علم النجوم رکھا۔ اس کتاب کا لاطینی میں ترجمہ پہلی بار 12ویں صدی میں ہوا تھا اور یہ ان چند کتابوں میں سے تھی جن کا اہل یورپ پر بہت اثر تھا۔ 1537 میں اس کتاب کا لاطینی ترجمہ دوسری بار جرمنی کے شہر نورمبرگ سے اور 1546 عیسوی میں تیسری بار فرانس کے شہر پیرس سے شائع ہوا تھا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کس قدر مقبول تھی۔ احمد کثیر دھوپ گھڑی کی ایک ترقی یافتہ قسم کا موجد تھا۔ نیز اس نے دریا کی طغیانی ناپنے کا آلہ بھی ایجاد کیا تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا کارنامہ کرۂ ارض کے گھیر کی پیمائش ہے، جسے اس نے مامون کے حکم سے دیگر سائنسدانوں کے ساتھ سر انجام دیا تھا۔ مامون رشید نے ہیئتدانوں کی ایک جماعت کو، جس میں بنو موسیٰ پیش تھے، حکم دیا کہ وہ زمین کی گھیر کی پیمائش کرے۔ احمد کثیر فرغانی بنو موسیٰ کے متوسلین میں سے تھا، اس لیے وہ بھی ہیئتدانوں کے اس گروہ میں شامل ہو گیا۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اسطرلاب اور صدف جیسے آلات سے کسی وسیع میدان کے ایک سرے پر قطب ستارے کی بلندی زاویے میں معلوم کی جائے۔ فرض کیجئے کہ ایک خاص مقام پر قطب سیارے کی بلندی 32 درجے کی ہے۔ اب ہیئتدان سیدھے شمال کی طرف چلے اور انہی آلات کی مدد سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قطب ستارے کی بلندی معلوم کرتے جائے۔ یہ بلندی 32 درجے سے بڑھتی جائے گی، یعنی کسی مقام پر یہ 32 درجے 20 منٹ ہوگی، کسی اور مقام پر 32 درجے 40 منٹ ہوگی۔ آخر کار ایک مقام ایسا آئے گا جہاں یہ بلندی 33 درجے ہوگی۔ اب پہلے مقام سے جہاں یہ بلندی ٹھیک 32 درجے تھی، دوسرے مقام کا فاصلہ جہاں بلندی ٹھیک 33 درجے ہے، میلوں میں ناپیں۔ یہ کرہ زمین کی 1 ڈگری یعنی 360 حصے کی پیمائش ہوگی۔ اس کو 360 کے ساتھ ضرب دینے سے کرہ زمین کا پورا گھیر نکل آئے گا۔ زمین کا گھیر ناپنے کا یہ قاعدہ اگرچہ قدیم زمانے سے معلوم تھا، لیکن اس کے ذریعے صحیح پیمائش معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو آلات پیمائش مثلاً اسطرلاب اور صدف اس مقصد کے لیے استعمال کیے جائے وہ انتہائی درجے تک صحیح ہو۔ سطح زمین پر شمال کی طرف جاتے ہوئے تقریباً 30 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد قطب ستارے کے زاویے میں محض نصف ڈگری کا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے اگر اس نصف ڈگری کی پیمائش میں تھوڑی سی غلطی ہو جائے، جس کا کافی امکان ہے کیونکہ یہ ایک بہت چھوٹی پیمائش ہے، تو 32 میل کے فاصلے میں 5-7 میل کا فرق پڑ جائے گا اور پورے کرے کے گھیر میں یہ غلطی کئی ہزار میل کی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے میں اگرچہ یونان اور اہل ہند نے زمین کے گھیر کو اسی طریقے سے ناپنے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ ان کے اسطرلاب وغیرہ اعلیٰ قسم کے نہ تھے، اس لیے ان کی پیمائش اصل سے بہت زیادہ غلط نکلی تھی۔ لیکن مامونی دور کے ہیئتدانوں نے کرۂ ارض کے محیط کی جو قیمت نکالی وہ موجودہ زمانے کی قیمت سے حیرت انگیز مطابقت رکھتی ہے۔ یونانی دور میں زمین کے گھیر کو ارسطو نے 5ویں صدی قبل مسیح میں، ارسطیناس نے 295 قبل مسیح میں، پاسیدانیوس نے 51 قبل مسیح میں اور بطلیموس نے 151 عیسوی میں ناپا تھا۔ یونانی علماء فاصلے کی پیمائش جس پیمانے سے کرتے تھے وہ استادیہ کہلاتا تھا۔ ایک استادیہ موجودہ زمانے کے 606 فٹ اور 9 انچ کے برابر ہوتا تھا۔ چنانچہ اپنی اپنی پیمائش کے مطابق ارسطو نے زمین کے گھیر کو 4 لاکھ لکھا تھا، جس کے 45,964 میل بنتے ہیں۔ یہ اصل پیمائش سے 24,858 میل ہے، بقدر 21,107 میل زائد ہے۔ گویا اس پیمائش میں 47% کی غلطی پائی جاتی ہے۔ ارسطنیس نے زمین کے گھیر کو 2.5 لاکھ استادیہ نکالا تھا، جو 28,727 میل کے برابر ہوتا ہے۔ یہ اصل پیمائش سے 3,870 میل زیادہ ہے اور اس لحاظ سے اس پیمائش میں قریباً 14% غلطی پائی جاتی تھی۔ پاسیدانیوس نے زمین کے گھیر کو 2,40,000 استادیہ قرار دیا تھا، جس کے 27,578 میل ہوتے ہیں۔ یہ اصل پیمائش سے 2,721 میل زیادہ ہے، اس لحاظ سے اس میں 9% کی غلطی ہے۔ بطلیموس نے زمین کے محیط کو 1,80,000 استادیہ تحریر کیا تھا، جس کے 20,884 میل بنتے ہیں۔ یہ اصل پیمائش سے 3,973 میل سے کم ہے اور اس میں قریباً 15% کی غلطی ہے۔ قدیم اہل ہند نے زمین کے گھیر کی جو پیمائش کی تھی وہ یونانیوں کی نسبت بہت زیادہ غلط تھی۔
ہندویت دان فاصلے کو ناپنے کے لیے جس پیمانے کا استعمال کرتے تھے اسے یوجن کہتے تھے۔ موجودہ زمانے کے پیمانوں کے مطابق ایک یوجن 9 میل 4 فرلانگ 208 گز کے برابر ہوتا تھا۔ ہندوؤں میں جن ہیتدانوں نے زمین کے گیر کی پیمائش کی ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں: آریہ بھاٹ، برہم گپت اور بھاسکراچاری ہے۔ آریہ بھاٹ نے اپنی ہیت کی کتاب جس کا نام کرن کھانڈیک ہے، زمین کے گیر کو 3364 یوجن تحریر کیا تھا، جس کے 33,177 میل ہوتے ہیں۔ یہ اصل پیمائش سے 3,973 میل زیادہ ہے اور اس لحاظ سے اس میں 12% کی غلطی ہے۔ برہم گپت نے اپنی ہیت کی مشہور کتاب سدھانت میں زمین کے گیر کو 5027 یوجن قرار دیا تھا، جس کے 50,940 میل بنتے ہیں۔ یہ اصل پیمائش سے 86,082 میل زیادہ ہے اور اس میں 51% کی غلطی ہے۔ بھاسکراچاری کی پیمائش میں بھی برہم گپت سے زیادہ اختلاف نہیں رکھتی۔ اس نے زمین کے گیر کو 4,967 یوجن قرار دیا تھا، جس کے 48,714 میل بنتے ہیں۔ یہ اصل پیمائش سے 23,857 میل زیادہ ہے، اس لحاظ سے اس میں 50% کی غلطی ہے۔ یہ تو اہل یونان اور اہل ہند کی پیمائشوں کا حال تھا، مگر عہد مامون کے نامور مسلم سائنسدانوں نے کرۂ ارض کے محیط کی پیمائش میں جو کمال دکھایا اس کی نظیر آنے والی کئی صدیوں میں نہیں ملتی۔ اس زمانے میں مسلم سائنسدان فاصلے کو ناپنے کے لیے جن پیمانوں کا استعمال کرتے تھے وہ ذراع اور فرسخ کہلاتے تھے۔ موجودہ پیمانوں کے حساب کے مطابق ایک ذراع 1 فٹ 419.7 انچ کے برابر ہوتا تھا۔ ایک فرسخ میں 12,000 ذراع ہوتے تھے۔ ایک فرسخ ہمارے زمانے کے 3 میل 5 فرلانگ اور 39 گز کے برابر ہوتا تھا۔ مامون کے ہیتدانوں کی پیمائش کے مطابق زمین کا گیر 6,802 فرسخ تھا، اس کے 25,900 میل بنتے ہیں۔ یہ پیمائش موجودہ زمانے کی پیمائش سے جو 24,858 میل مانی گئی ہے صرف 151 میل زیادہ ہے، اور اس لحاظ سے اگر اس غلطی کا حساب لگائے تو وہ محض 6% نکلتی ہے۔ اوپر کی تصریحات سے ظاہر ہے کہ اہل یونان میں بہترین پیمائش پالیدانیوس کی ہے، مگر اس میں بھی 9% کی غلطی ہے۔ اہل ہند میں بہترین پیمائش آریہ بھاٹ کی ہے، جس میں 12% کی غلطی ہے، مگر جب ہم ان کے مقابلے میں عہد مامون کے مسلم ہیتدانوں کے نتائج پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ان کی عظمت کا قائل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی پیمائش میں 1% کی بھی غلطی نہیں ہے۔ محیط کی جو پیمائش انہوں نے 9ویں صدی میں کی تھی، جو پیمائش موجودہ دور میں بہترین آلات کی مدد سے کی گئی ہے، ان دونوں پیمائشوں میں صرف 6% کا فرق ہے۔ یہ اختلاف اتنا معمولی ہے کہ آج بھی مختلف سائنسدانوں کے مشاہدات میں عملی طور پر اس سے زیادہ کا فرق موجود ہوتا ہے۔ عہد مامونی کے ہیتدانوں نے 1 ڈگری کے فاصلے کی پیمائش کرنے کے لیے جس وسیع میدان کو چنا وہ کوفے کے شمال میں تھا، وہ دشت سنجار کہلاتا تھا۔ اس کے اندر 2 مقامات کے درمیان جو رقا اور تدمر کے ناموں سے موسوم تھے، ان مشاہدات کے لیے بہترین قسم کے اسطرلابوں اور سدسوں سے کام لیا گیا تھا، جس میں ڈگریوں سے نیچے منٹوں تک پیمائش کی جا سکتی تھی۔ اس کام کے لیے سائنسدانوں کا ایک بڑا عملہ مصروف کار تھا، جس میں بنو موسیٰ یعنی موسیٰ بن شاکر کے 3 بیٹے محمد بن موسیٰ، احمد بن موسیٰ اور حسن بن موسیٰ کے علاوہ علی ابن عیسیٰ اسطرلابی، خالد بن عبد الملک اور احمد بن محمد ابن کثیر فرغانی پیش تھے۔ انہوں نے پہلے کرۂ ارض کے 1 جز یعنی 360 حصے کی پیمائش کی، پھر اس میں سے زمین کے کل گیر کا حساب لگایا۔ عباسی دور کے ان نامور مساحوں کے اس شاندار کارنامے کا ذکر مولانا حالی نے اپنی مسدس میں یوں کیا: وہ سنجار کا اور وہ کوفہ کا میدان فراہم ہوئے جس میں مساح دورہ، کرہ کی مساحت کے پھیلائے ساما ہوئی جس سے قدر کل کی نمایاں، زمانہ وہاں آج تک نوحہ گر ہے کہ عباسیوں کی صبا وہ کدھر ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ سننے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔